علیہ وسلم تسلیما. محبت ذوق شوق عقیدت احترام کے ساتھ آواز بلند پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی أصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نیا سی زلفیں نیا سا چہرہ نیا سی زلفیں چہرہ نیوں کسی پر شباب ہوگا. پچھلے جمعے جہاں پہ موضوع چھوڑا تھا وہیں سے انشاءاللہ محبت کی اس بات سے کہ انہوں نے جو اپنے خامن سے کہا تھا نا کہ میں نے نام پتا تو نہیں پوچھا لیکن ہاں اتنا ضرور بتائے دیتی ہوں کہ جیسا سونا آج میرے گھر میں آیا تھا نہ اس سے پہلے والے نے کبھی دیکھا ہوگا نہ بعد والے کبھی دیکھیں گے. اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز اور اسی پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. کہنا ایسی زلفیں نیا سا چہرہ نیوں کسی پر شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. اور یہ تو آقا کریم علیہ السلام ہے. ان کے غلاموں کی شان کیا ہے کہ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. تو یقین مانو کہ سب سے پہلے یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. نیا سی زلفیں نیا سا چہرہ نیوں کسی پر شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. بعد از حمد و ثنا لائق سطح عزت و تکریم جمیل حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس کا کرم اس کا احسان کہ ہم زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس کے پاک مقدس گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں. دعا گو ہوں جتنی دیر جتنے جملے میری زبان سے سرزد ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تا دم آخر کلمۃ الحق میری زبان پہ جاری و ساری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر قابل عمل باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے سے بکار ہم ذکر کر رہے تھے کہ ام معبد کی قسمت چمکانے کے لیے حضور ان کے گھر تشریف لے کے گئے، انہیں نوازا، کریموں نے خوب کرم نوازی کی. جب وہ وہاں سے چلے گئے
پیچھے معبد نے حلیہ بیان کیا اس چہرہ انور کا اور اس پاک ہستی کا حلیہ مبارک بیان کیا کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت نے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں۔ معبد جو حلیہ بیان کر رہی ہیں یہ 70 پردے ڈلے ہوئے ہیں اس کے بعد کا حلیہ بیان کر رہی ہیں۔ یہ سوچو آج اگر 70 پردوں کے اندر چھپی ہوئی چیز اس کے حسن کا یہ عالم ہے کہ سننے والا سن کے جھوم اٹھتا ہے اور قربان ہونے کو تیار ہو جاتا ہے، تو جس دن وہ 70 کے 70 پردے اٹھ جائیں گے اس دن ان کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کل روز محشر جب وہ بغیر کسی پردے کے بغیر کسی حجاب کے سامنے آئیں گے تو پھر ان کے دیدار کرنے والوں کا عالم کیا ہوگا۔ خیر معبد نے چہرہ انور کی تشریح کی اور یہ کیسا چہرہ انور ہے کہ بارہا بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جن میں یہ نظر آتا ہے کہ کسی کو اگر کسی نے پڑھا کے بھیجا نا، ہر دور میں ساتھ دینے والے اور مخالفت کرنے والے رہے ہیں۔ اب جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ بڑے پرامن ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی تدبیر کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو مخالف ہوتے ہیں پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم بول کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، کون سا کام ہمیں کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت جو مخالفت کرنے والے تھے، جو محاذ آرائیاں کرنے والے تھے اور جن کو اس چیز سے تکلیف تھی کہ دین اسلام کیوں پھیل رہا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے ڈھنکے کیوں بج رہے ہیں، تو انہوں نے ایک محاذ کھڑا کیا کہ لوگوں کو پیسے دے دے کے درہم و دینار دے دے کے کہتے کہ فلاں چوک میں کھڑے ہو جاؤ، جو رستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتا ہے اس رستے پہ کھڑے ہو جاؤ، اور وہاں پہ اگر کوئی جانا چاہے تو اسے روک کے یہ کہنا کہ وہاں پہ نہ جانا، وہاں پہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ بہت بڑا جادوگر رہتا ہے جو اس کے دربار میں جاتا ہے، جو اس کی زیارت کر لیتا ہے، جو اس کی گفتگو سن لیتا ہے، جو اس کی حضور حاضر ہو جاتا ہے پھر اس کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ تو غیر بھی مانتے تھے، جو دشمنی کرنے پہ اتر آئے تھے مانتے وہ بھی تھے کہ جب ان کے دربار میں ایک مرتبہ آ جائے چہرہ انور کی کشش ایسی ہے کہ وہ پھر اسیر ہو جاتا ہے، قیدی بن جاتا ہے، زلفوں کے اندر طاقت اتنی ہے کہ پھر اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اٹھتا ہے تو رسول اللہ، بیٹھتا ہے تو رسول اللہ، چلتا ہے تو رسول اللہ، پھرتا ہے تو رسول اللہ، ہر موقع پہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنے کی التجا کرتا رہتا ہے، ہر لمحے ہر لحظہ ہر آن وہ ہوتا اپنے گھر میں ہے لیکن ہوتا وہ حضور کے دربار میں ہی ہے۔ یہ تو غیر بھی مانتے تھے، پھر اپنوں کا عالم کیا ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے کرتے مدینہ طیبہ سے سفر کرتے کرتے سیر کے لیے نکلے، کچھ فاصلے پہ گئے تو دیکھا کہ ایک قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہ وہاں پہ رکے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا قافلے والوں کے اونٹ بندھے ہوئے ہیں اور ایک بڑا قیمتی اونٹ، سرخ رنگ کا اونٹ جو ہے عرب میں بہت قیمتی مانا جاتا ہے، نگاہ ناز پڑی، قربان جاؤں اس اونٹ کی قسمت پر کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ گیا۔ میرے لجپال نے بھی چلتے چلتے قافلے والوں کے قریب گئے، پوچھا تم میں سے سردار کون ہے؟ سردار باہر آیا، سارے قافلے والے کھڑے ہیں۔ اب اس سے پہلے بھی اس اونٹ کی بڑی بڑی بولیاں لگی تھی، بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجے تھے کہ یہ اونٹ ہمیں دے دو، منہ مانگی قیمت تمہیں دیں گے، لیکن اس نے کہا یہ میں نے اپنا ذاتی خواہش کی طور پہ رکھا ہوا ہے، شوقیہ طور پہ رکھا ہوا ہے، میں یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر کوئی جان مانگے، جان دے دے تو میں اس جان کے بدلے میں بھی یہ اونٹ دینے کے تیار نہیں ہوں، میں یہ بیچتا ہی نہیں ہوں۔ لیکن آج عجیب رنگ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے گئے، کہا تمہارا سردار کون ہے؟ سردار باہر آیا، کہا یہ اونٹ تمہارے قافلے میں ہے، بتاؤ تو صحیح اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ کہنے لگا، سردار کہنے لگا اس اونٹ کا مالک میں ہی ہوں، میری ملکیت میں ہی ہے۔ اب اس سے پہلے تو بڑے بڑے دام لگے لیکن وہ بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ آج عجب معاملہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھی جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا بیچنا ہے؟ کہتے ہیں جی بیچنا ہے۔ کہا کیا قیمت لگاؤ گے؟ بس جی جی کیے جا رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت طے کی، جب قیمت طے کی اس نے حامی بھری۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں تو شہر کے لیے آیا تھا، اونٹ خریدنے کی غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ میں اپنے پاس رقم لے کے آتا، میں آیا تھا سیر کرنے کی غرض سے، میں جاتا ہوں جا کے قیمت بھیج دوں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی وہ نکیل پکڑی اور اپنے مدینہ المنورہ اپنے گھر کی طرف، اپنا کاشانہ انور کی طرف رخصت ہوئے۔ اب جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دور تک وہ دیکھتا رہا، جب تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نگاہوں کے سامنے رہے، اسے کوئی اپنا ہوش و حواس نہیں۔ جب حضور نگاہوں سے اوجھل ہوئے نا
हुजूर निगाहों से ओझल हुए तो फिर मुड़ के सर पटक के अपने जो 7 सिपाही थे उनसे कहने लगा, ओए काफिले वालों, ये हमने क्या कर दिया है कि एक अनजान शख्स आया, हमसे ऊँट लेके चला गया, ना हमने उससे नाम पता पूछा, ना हमने एड्रेस पूछा, ना हमने उसका कोई और तारक पूछा, ना हम उसे जानते हैं ना पहचानते हैं, ना इससे पहले देखा, ना ही हमें उसके घर का पता है, ना ही उसके दरबार का पता है, हम किसी चीज़ का इल्म भी नहीं रखते और ना ही हमने पूछा है। ज़रा बताओ तो सही, तुम में से कोई उन्हें जानता है? एक से पूछा, तू उस शख्स को जानता है कि जो ऊँट लेके गए हैं? कहने लगा, सरदार तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं उसे जानता हूँ? तू तो चेहरे अनवर को देख रहा था, मैं तो उनकी जुल्फ़ों का इतना कैदी हो गया कि मेरा अपना होश आवाज़ ही नहीं रहा था। तो फिर चेहरा अनवर देख रहा था, और चेहरा भी कौन सा देख रहा था? ताजदारे गोरा से पूछो कि वो कौन सा चेहरा था। तो ताजदारे गोरा कहते हैं कि मुख चांद बदर शाशानी, मुख चांद बदर शाशानी, मथे चमक दिला काली सुल्फते अख मस्तानी, मखमूर यकीन मत बरिया। फिर कहा, नाना यहीं पे बात को ख़त्म नहीं करते बल्कि इससे आगे बढ़ो। तारे गोरा कहना क्या चाहते हो? कहा, मैंने हुजूर के चेहरे अनवर को ख्वाब की हालत में देखा, मैंने ख्वाब के अंदर देखा तो ये कहने पे मजबूर हूँ। फिर मेरे ख्वाब की हालत में देखने के बाद जो अल्फाज मैंने कहे हैं उनके ऊपर गौर करने के बाद सोचना कि जिसने अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखा होगा उसका हाल क्या होगा। ताजदारे गोरा बताइए तो सही ना, उस शख्स गुलामान मुस्तफ़ा आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को जिस अंदाज में आपने देखा और उसके बाद आपने जिस अंदाज में करम बंद किया, उस शैतान मुस्तफ़ा भी इस चीज़ की तलब करते हैं, इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि वो अपने करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पढ़ें, आका करीम अलैहिस्सलाम की शान सुने। ताजदारे गोरा कहना क्या चाहते हैं? किस नतीजे पे पहुँचे हैं आपने? किस नतीजे पे पहुँचे हैं आपने? क्या कलम बंद किया है? तो ताजदारे गोरा कहते हैं, अगर मुझसे आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर के बारे में पूछते हो तो आओ मैं तुम्हें बताता चलूं कि इस सूरत मैं जाना खा। फिर कहा, नाना जाना खा के जाने जाना खा। फिर कहा, इतनी भी नहीं सच आखा तेरा दिल में शाना खा, जिसे शान तो शाना सब बढ़िया। फिर कहा, इससे भी मेरा जी नहीं बढ़ा, मेरा इश्क कह रहा है, मेरा विजदान कह रहा है कि इससे भी आगे बढ़ा जाए, इससे भी आगे की बात की जाए। ताजदारे गोरा बताइए तो सही ना, आप कहना क्या चाहते हैं? फरमाया, जब मैंने चेहरा अनवर आका करीम अलैहिस्सलाम का रूह वद्दुहा देखा तो फिर मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, फकत इतना कहता हूँ कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बात है, वही जानता है कि इस चेहरे अनवर के बारे में क्या कहना चाहिए, वही जानता है कि उसे किस अंदाज में किस शान के साथ इस चेहरे अनवर को तख्लीक फरमाया है। कहा, सुभान अल्लाह माया जमल का माया सना का माया कमल का। फिर कहा, मैं इस बात पे अपनी बात को खत्म करता चलूं कि किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अकी किथे जायड़िया। फरमाया, मेरी आंखें तो वैसे ही जाना वो बेअदबी कर बैठी है, मैं क्या उनकी सना बयान कर सकता हूँ कि जिनकी सना के अंदर पूरा का पूरा कुरान वारिद है, और मैं उनकी सना क्या बयान कर सकता हूँ कि जिनके दरबार में बैठने वाले इस अंदाज में कह गई हूँ कि आपके रब ने आपको आपसे पूछ के बनाया है, आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया है। खैर, जब हुजूर निगाहों से ओझल हुए तो सरदार कहने लगा, हम तो बड़े ही कम अकल निकले, हमने पूछा ही नहीं और सौदा कर डाला, हमें ये भी नहीं पता। अच्छा चलो, उस शख्स को जानते नहीं,
اس بات کو ماننے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. ذرا یہ تو بتاؤ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے؟ لین دین کے معاملات کیا ہوئے ہیں؟ کتنے پیسے انہوں نے دینے ہیں یا کتنے پیسے وہ بھیجیں گے، کیا کریں گے، کس وقت پہ بھیجیں گے؟ وہ کہنے لگے ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو سونے کے جلووں میں مصروف تھے. ہم کوئی تو چہرے انور کا دیدار کر رہا تھا، کوئی زلفوں کا دیدار کر رہا تھا، کوئی چشمان مبارک کا دیدار کر رہا تھا، کوئی جب لب ہل رہے تھے. میں بابت نے کہا تھا نا، جب سونا بولتا تھا تو سونا لگتا تھا، لیکن جب خاموش ہو جاتا تھا تو اس سے بھی زیادہ سونا لگتا تھا. تو فرمایا کوئی ان کے لبھائے مبارک کو ہلتے ہوئے دیکھتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے کوئی ان کے لبھائے مبارک کو رکا ہوا دیکھ رہا تھا. ہم تو ان کے جلووں میں مگن تھے. پاس ہی خیمے میں اس سردار کی بیوی موجود تھی، پردے کے پیچھے سے وہ بھی زیارت کرتی رہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. آواز دے کے کہنے لگی میں اس کی ضمانت لیتی ہوں، میں ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں. سردار کہنے لگا اسے بلاؤ ذرا، میں اس سے پوچھوں تو صحیح. چلو اس نے آس تو بندھائی، امید تو لگائی. اگر یہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسے جانتی ہے، پہچانتی ہے، اسے کوئی نام پتہ معلوم ہوگا، اسی لیے یہ ضمانت دینے کو تیار ہے. جب بلایا اس سے کہا تو کس انداز سے ضمانت دیتی ہے، تم سے جانتی ہے؟ کہا جانتی تو نہیں ہوں، دیکھا تو میں نے بھی پہلی بار ہے، لیکن جس انداز میں وہ گفتگو فرما رہے تھے، جس انداز میں وہ باتیں کر رہے تھے، اور جو ان کی ادائیں تھیں، جو ان کی بات کرنے کا انداز تھا، اس انداز سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دنیا دو ہو سکتی ہے، وہ اپنی بات سے مکر نہیں سکتے. تھوڑی دیر گزری، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے مدینہ المنورہ میں، اپنے صحابہ کو بلایا، بتایا کہ میں اس انداز میں سودا کر کے آ گیا ہوں، یہ اونٹ میں لے آیا ہوں، اس کی قیمت بھیجنی ہے. قیمت دی، سردار کو تحفہ بھیجا. جب صحابہ کرام آئے وہ قیمت اس سردار کو دینے لگے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ایسا ہو جائے کہ کسی کو کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے تو بندہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ نہیں گمی ہوئی چیز مل گئی ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جہاں پہ امید ہی نہ رہے، بندے کو عطا پتہ ہی نہ ہو، امید ہی نہ رہے کہ یہ میرا مال یا میری رقم یا میری یہ چیز واپس آئے گی. وہ چیز اگر مل جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سردار خوشی سے پھولا نہ سماتا اور خوشی کے ڈنکے بجاتا اور مبارکیں دیتا ہے ایک دوسرے کو کہ ہمیں ہمارا وہ مال مل گیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ اونٹ لے کے جانے والا گیا کہاں ہے، آیا کہاں سے تھا. مال مل گیا ہے، اس خوشی میں پاگل ہوئے پھرتے. لیکن جب صحابہ کرام مال لے کے گئے نا، سردار کو مال دینے لگے، رقم دینے لگے کہ یہ تمہارے اونٹ کی رقم ہے، تو سردار ہاتھ باندھ کے کہنے لگا وہ رقم کا لین دین بعد میں کر لیں گے، پہلے یہ تو بتاؤ اس سونے کا دربار کہاں پہ ہے، اس سونے کا دربار کہاں پہ ہے. کہا تمہیں رقم سے مطلب ہے، رقم لو. کہا نہ رقم تو ہم لے ہی لیں گے، جس نے اتنے دور جا کے رقم بھیج دی ہے، رقم ہم لیں گے، ہمارا حق ہے، رقم تو ہم لے ہی لیں گے. فرمایا پھر دربار کا پتہ کر کے تم نے کرنا کیا ہے؟ کہا دربار کا پتہ اس لیے کر رہے ہیں کہ چند لمحوں کی ملاقات تھی، چند لمحوں کا دیدار تھا، چند لمحے اس چہرہ انور کی زیارت کی ہے، اب دل کر رہا ہے ساری زندگی کے لیے اس کی غلامی اختیار کر لیں، ساری زندگی کے لیے اس کی غلامی میں آ جائے. وہ آئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، کلمہ پڑھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق پرست پہ بیعت کی، ایمان قبول کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر لی، حضور کی غلامی میں آ گئے. کسی نے پوچھا، کوئی کسی کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے تبلیغ کی، اس تبلیغ کے سلے میں آ کے اس نے اسلام قبول کیا. کسی نے کوئی معجزہ دیکھا، اس کے سلے میں آ کے، اس کے بعد آ کے اسلام قبول کیا، ایمان لایا. کسی نے کس انداز میں، کسی نے بات سنا، کسی نے فرامین سنے، کسی نے کس انداز میں، کسی کو کسی نے دعوت دی. تمہارے پاس تو کوئی دعوت دینے کے لیے گیا نہیں تھا، تمہارے ساتھ تو ایک سودا ہوا تھا، لین دین ہوا تھا، اس لین دین سے متاثر ہو کے تم اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئے ہو. کہا ہاں یہ بھی حضور کی سیرت کا ایک نقطہ ہے، یہ بھی حضور کی سیرت طیبہ کا ایک انداز ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاہدے کے اوپر پورا اترنے والے ہیں. ہاں یہ بات بجا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے معاہدے کے اوپر پورا اترو، لیکن
ہم اسلام اس وجہ سے قبول کر کے نہیں آئے، ہم نے غلامی اس وجہ سے قبول نہیں کی، کہ بتا تو صحیح پھر غلامی کس وجہ سے قبول کی ہے؟ فرمایا ہم نے تو غلامی اس وجہ سے قبول کی ہے کہ ہم نے جب چہرہ انور کا دیدار کیا تو ہم اس چہرہ انور کے جو نور اس سے نکل رہا تھا، جو لاٹیں نکل رہی تھی، جو روشنی اور جو چمک اس سے نکل رہی تھی، ہم تو اس چمک کے اسیر ہو کے یہاں پہ آ گئے ہیں۔ حضور کی سیرت تو بعد کی بات ہے، پیسوں کا لین دین تو بعد میں ہوا ہے، ہم تو پہلے ہی اس حسن کے چرچے کر رہے تھے، ان غلاموں کے جانے سے پہلے ہی اس حسن کے چرچے کر رہے تھے۔ اب آپ ذی وقار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جس مقام کے لیے کوئی اور، جس مقام کا حامل کوئی اور دنیا میں موجود نہیں، نہ پہلے تھا نہ اب ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی لحاظ سے دیکھیں، نبوت سے دیکھیں تو آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، کسی لحاظ سے دیکھیں، حسن و جمال کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے بھی آپ تاجدار ہیں، کسی بھی انداز سے دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جتنی کی جتنی شانیں ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر جس کو شانیں ملی ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اگر کسی کو حسن ملا ہے تو وہ حضور کے حسن کی خیرات ہے، اگر کسی کو بادشاہت ملی ہے تو وہ حضور کی بادشاہت کی خیرات ہے، اگر کسی کو کوئی بھی چیز ملی ہے تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے ملی ہے۔ لیکن آج میں اور آپ حضور کے غلام ہیں، آخری لمحات ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اصلاحی اور سبق آموز بات بھی ہونی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی شانوں کے مالک، کتنی شانوں کے مالک کہ جب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا انداز ہے آپ کا کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، تو فرمایا اس بات سے تعجب نہ کرو، یہ انداز میں نے خود اپنایا ہے۔ یا رسول اللہ پھر مقام کیا ہے؟ فرمایا مقام یہ ہے کہ اگر میں اشارہ کروں اپنی زبان سے کہہ دوں کہ یہ جتنے پہاڑ ہیں مکے کے یہ سارے کے سارے سونا بن جائیں، لیکن میں نے یہ انداز اپنایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز کیوں اپنایا ہے؟ فرمایا تاکہ کل میری امت کا غریب اپنے آپ کو غریب دیکھ کے جھجک محسوس نہ کرے، شرمندگی محسوس نہ کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے امت کے غریب کے لیے اعزاز کیا ہے؟ فرمایا میری امت کے غریب کا اعزاز اگر پوچھنا چاہتے ہو تو سب سے چھوٹا اگر اعزاز اس کا پوچھنا چاہتے ہو تو کل بروز محشر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں کرم نوازی فرمائے گا کہ رب فرماتا ہے جو دنیا میں میرے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، کل بروز محشر میں اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا۔ آج جو تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا کل میں اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے چرچے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعوے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر لحاظ سے عشق و محبت میں ڈوبنے کے دعوے کرنا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کے اس چھوٹی سی حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا فرما رکھا ہے کہ تم تھوڑے رزق پہ راضی ہو جانا، کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اور اگر تم تھوڑے رزق پہ راضی نہ ہوئے نا، بلکہ حلال حرام کو تمیز کیے بغیر، فرق کیے بغیر تم زیادہ کے چکر میں پڑ گئے تو پھر بڑے بڑے اعمال بھی کل بروز محشر تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں تادم آخر لقمہ حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً جب لقمہ حلال پیٹ میں گیا ہو، لقمہ حلال وجود کا حصہ بنا ہو تو پھر بندہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بات ادب کرنے والا بھی ہوتا ہے، آپ سے محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ آپ کے صحابہ کرام ہوں ان کی محبت بھی اس کے سینے میں ہوتی ہے، اہل بیت اطہار ہوں ان کی محبت بھی سینے میں ہوتی ہے، اولیاء کرام ہوں، حضور کی کوئی بھی نسبت ہو، جب لقمہ حلال اندر گیا ہو تو پھر کبھی بھی بندہ بے ادب نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لقمہ حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔